الحمد لله الذي نور أساس الشرع بالقرآن العظيم وزينه وقومه بسنة الشريفة، والصلاة والسلام على من خص بعزم الكمالات وشرفه، وجعل أقواله وأفعاله حجة للإنس والجان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قباؤں میں پیون پتھر شکم پر، قباؤں میں پیون پتھر شکم پر، قدم تلے تاج کسریٰ و قیصر. غذا نان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تصویر خیبر. غذا نان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تصویر خیبر. کبھی اہل ایمان کے پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کے شان یہ تھی. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قابل قدر سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہے تھے ترتیب کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی اور جوانی کی زندگی آپ کے سامنے بیان ہو گئے ہیں، اور گویا یہ سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت سے پہلے تھی اس کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے نبی کا بچپن بھی بے مثال تھا اور میرے نبی کے جوانی بھی بے داغ. آج آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی، نبوت ملنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو بیان کیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں
حضور کے نبوت کی زندگی جو 23 سالوں پر مشتمل ہے، حضور کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور حضور کی کل عمر شریف ہے 63 سال، اور ان میں سے 23 سال نبوت کا زندگی ہے، اور ان 23 سالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ ہجرت سے پہلے، جس کو مکی زندگی کہتے ہیں، اور وہ 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور 10 سال مدنی زندگی ہے جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے۔ میرے نبی نے ان 23 سال نبوت کے زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے اور ایسے جانسار پیدا کر دیے اور ایسے صحابہ کی تربیت کی جنہوں نے پورا دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرایا، دعوت کے میدان میں بھی، جہاد کے میدان میں بھی۔ وہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک صحابہ کرام پہنچ گئے۔ صدیوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حضور کے ان جانساروں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے صحابہ کرام ہیں ہمارے ملک کے پاکستان میں آئے ہیں، ان کی قبریں کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ایشیا کے کئی ممالکوں میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضور کے تربیت کے نتیجہ ہے۔ جب استاذ باکمال ہو تو شاگرد بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، روحانی باپ بے مثال تھا تو اللہ نے اس کو ایسے جانسار اور بے مثال شاگرد عطا فرما دی۔ میرے عزیز دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئے تو نبوت ملنے کا زمانہ قریب آ گیا، اور نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کچھ علامات اور نشانات سے بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی انعام ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے اس 40 سال جب پورا ہو گئے حضور کی عمر، تو حضور کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہوئی۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، پتھر سے آواز آ رہی تھی کہ السلام علیکم۔ حضور کو پتھر سلام کرنے لگے۔ جنات کو جو جب سے دنیا پیدا ہوا وہ ایک دوسرے کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے ان مشورے کے بات کو سننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آ کے کاہنوں کو بتا دیں۔ لیکن حضور کے بعثت جب قریب ہوئی تو فرشتوں کو مقرر کیا گیا، جنات کو آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک بے چینی سے کیفیت پیدا ہو گئی اور دنیا سے رغبت ختم ہو گئی۔ جلوت سے وحشت ہونے لگے اور خلوت کو پسند کرنے لگے کہ اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھتے تھے اور
پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ رات کو جو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، صبح وہی خواب حقیقت بن کر سامنے آتا. جو رات کو دیکھتا خواب میں، صبح وہ پورا ہو جاتا. اس طرح زندگی میں ایک تحول اور ایک تبدیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. یہ تبدیلی کیوں نہ آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان اور ایک عظیم انعام ملنا تھا اپنے نبی کو. وہ انعام نبوت کا انعام ہے، اور وہ آخری نبی اور ختم نبوت کا انعام ہے. میرے عزیز دوستوں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 6 مہینوں میں غار حرا میں رہے. اپنے اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر توشہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں دن رات. اسی حالت میں جو خلوت میں رہنے کو دل چاہتا تھا تاکہ دل صاف ہو جائیں اور وحی کے لیے وہ موزون ہو جائیں. 6 مہینہ پورا ہونے پر میرے عزیز دوستوں، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضرت جبرائیل وہ فرشتہ ہے حضرت آدم سے حضور تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ان کے لیے لاتے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا. جبرائیل پھر کہتا اقرا، پڑھ. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے میرے عزیز دوستو. اگر نبی پہلے سے لکھنا جانتا تھا اور پڑھنا جانتا تو لوگ یہ کہتے ہیں نبی نے کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ باتیں بتائی. اور عام انسانوں کے لیے لکھنا نہ جاننا اور پڑھنا نہ جاننا یہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کے لیے یہ صفت کے طور پر استعمال ہوا. اور اللہ نے دنیا کے لیے رہبر بنایا، اور ایسے رہبر بنایا جس کے کوئی نظیر اور مثال نہیں، لیکن پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا. یہ کمال کیسے آ گئے اس کے اندر؟ یہ میرے نبی کے کمال ہے. میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، دوسرے طرف دنیا کو یہ پیغام ہے جو عام لوگ، زیادہ تر لوگ دنیا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، ان کو اللہ تسلی دے رہے ہیں. غریبوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی بھی ایسا تھا، ان کے پاس بھی مال و دولت کے پریوانی نہیں. تم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا. کمتر تو وہ ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، کمتر تو وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو، اور جس کو اللہ کے قرب حاصل نہ ہو، چاہے دنیا کے سارے ڈگریاں اس کے پاس ہو، دنیا کے سارے عہدے اس کے پاس ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس دنیا کے وسائل نہیں، اسباب نہیں، مال و دولت نہیں، اور کوئی ڈگری نہیں، لیکن اللہ کے قرب حاصل ہے، ایمان کے دولت اس کو مل چکی ہے، اور اعمال کی دولت اس کے پاس ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتے. تسلی ہے. میرے عزیز دوستو، 6 مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا، حضور فرماتے ما انا بقارئ،
پھر حضرت جبرائیل اپنے سینے سے نبی کو لگاتا ہے اور زور سے لگا کے فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سورہ علق کے ابتدائی 5 آیتیں قرآن کریم کے سب سے پہلے نازل ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت ہے جب حضور کا عمر شریف جو ہے 40 سال پورا ہو کر 41واں سال میں داخل ہو گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 17 ربیع الاول، اور اسی طرح 17 رمضان المبارک میں یہ پہلے وحی کا سلسلہ نازل ہوا 17 رمضان کو۔ میرے عزیز دوستو، اور یہ جبرائیل کا آنا 600 سال کے بعد تھا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 600 سال بنتے ہیں، اور ان 600 سال میں آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا تھا، وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور 600 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے اس رہبر کو بھیجا، اس رہنما کو بھیجا جو دنیا کو روشن کر گیا۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لوگوں کے عقائد اور اعمال فاسد ہو چکے تھے، انسان اپنی انسانیت بھول چکا تھا۔ ایسے دور میں، ایسے نامساعد حالت میں میرے پیارے نبی آتا ہے اور اس کو نبوت مل جاتی ہے۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کے ابتدائی 5 آیتیں جب نازل ہوئی، میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بے چینی زیادہ ہو گئے اور بخار چڑھنے لگے اور بیمار پڑ گئے، تو وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے، غار حرا سے اپنے گھر آنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اہلیہ ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال دیں، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، میرے اوپر کمبل ڈال دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے بخار ہو گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے کلام کا وہ ثقل اور اللہ کے کلام کے وہ بار پہلے دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے جا رہے تھے، اور پھر حضور گھبرائے ہوئے بھی تھے اور حضور کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا کیفیت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا ہوا کیا، حضور نے پورا کیفیت بتا دی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، فرمانے لگی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اور یہ یاد رکھیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہو، آپ لوگوں کے کام آتے ہو، آپ غریبوں کے ہمدرد ہو، آپ نادانوں کے اور کو سمجھاتے ہو، اللہ آپ کو کبھی نا امید نہیں فرمائیں گے، آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تعریف کون کر رہی ہے؟ حضور کے اہلیہ کر رہی ہے۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے، آدمی دنیا کے لیے رہبر ہو اور دنیا کے لیے مانا ہوا انسان ہو، لیکن اپنے گھر کے اندر وہ ہیرو نہیں ہوتا، وہ زیرو ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے سیاستدان کو آپ دیکھیں اور اسی طرح ڈکٹیٹر کو دیکھیں، لیکن پورا ملک میں اس کا زور چلتا ہوگا، لیکن اپنے گھر میں وہ زیرو ہوگا۔ دنیا کے لیے ہیرو ہوگا لیکن اپنے گھر میں وہ زیرو ہوگا۔ اس کے کمالات دنیا مانیں گے لیکن گھر والے نہیں مانیں گے، یہ اصول ہے۔ لیکن میرے نبی تو وہ نبی ہے جس کے کمالات دنیا بھی مانتی ہے اور جس کے کمالات اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، گھر والے بھی اس کے تعریف کرتے ہیں اور دشمن بھی اس کا تعریف کرتے ہیں۔
میرے عزیز دوستوں، اب اندازہ لگائیں، ایک پیر صاحب تھے، بات سمجھ میں آئی نا؟ لطیفہ ہے، تو ایک دن پیر صاحب نے گھر میں اپنے تعریف کی کہ میں تو ایسا ہوں، جب لوگوں کے پاس جاتا ہوں لوگ میرا یہ احترام کرتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ کیسے پیر ہوں گے؟ پیر تو وہ فلاں آدمی تھا، جب ہم وہاں تھے تو اوپر ہوا میں جو ہے اڑ رہا تھا، آپ تو ہوا میں نہیں اڑ سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب کہنے لگے آپ کو کیا پتہ، وہ میں ہی تو تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ میں ہی تو تھا۔ تو بیوی جو ہے منہ بنا کے کہنے لگی اچھا وہ ٹھہر ٹھہر جا رہا تھا تو میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی پیر ویر نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ جو ہے اداکاری کر رہا ہے، اس لیے ٹھہرے ٹھہرے جا رہا تھا اور سیدھا نہیں جا رہا تھا۔ اب اسی بھی عیب نکالنے لگی۔ تو میرے نبی تو وہ ہے جس کے تعریف گھر والے بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کرتے ہیں اور اس کے ماننے والے بھی کرتے ہیں اور اس کا دشمن بھی مانتا ہے اس کو۔ میرے عزیز دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ لے کر اپنا ایک یہودی ورقہ ابن نوفل جو یہود کے علماء میں سے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار تھے، اس کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل بہت زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے حضور سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے اس طرح ہوا۔ وہ سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ دیکھیں جو آپ کے پاس آنے والا آدمی وہ فرشتہ ہے جو سارے انبیاءوں کو وحی لاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی اس نے لائی، تو لہذا آپ گھبرائیں مت، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام مل رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کو مکہ مکرمہ سے آپ کے قوم نکالیں گے، جس وقت میں کھڑا ہو جاتا، لیکن میرا عمر زیادہ ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرمانے لگے او مخرجی یا قومی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال میں قوم کے ساتھ رہا ہوں، قوم میرے سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیوں نکالیں گے مکے سے؟ تو وہ ہنسنے لگے، فرمانے لگے کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نبوت ملنے سے پہلے ان کے کردار کے سب معترف تھے، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، حق بات کا اعلان کیا اور اس کے بعد قوم اس کے مخالف ہو گئے اور اپنے شہروں سے اپنے علاقوں سے ان کو نکالا گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضور تعجب فرما رہے تھے، واپس لائے حضور تشریف لائے آپ نے گھر اور دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدائی ادوار ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایمان لانے والوں میں سے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام کا پہلا خلیفہ ہے، پہلا کلمہ حضور کے بچپن کا دوست ہے، جوانی بھی حضور کے ساتھ گزری اور اسی طرح بچپن بھی حضور کے ساتھ، حضور سے ایک قلبی تعلق ہے۔ نبوت ملنے کے بعد حضور نے سب سے پہلے اپنے جگری دوست کو بتا دیا کہ اس طرح معاملہ ہے، اس نے آمنا و صدقنا، اس لیے اس کو صدیق کہتے لقب دیا گیا۔ جس وقت کسی نے مانا نہیں تھا اس وقت صدیق اکبر نے حضور کے تصدیق فرمائی، اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہے تھے اس سے پہلے آخری خطبہ حضور نے بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں خطبہ دی اور سارے صحابہ کو سمجھایا اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے بھی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اس دین کو آگے بڑھانے میں محنت کی ہے سب نے، لیکن میں نے بھی اپنی زندگی میں سب کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک آدمی ایسا ہے اس زندگی میں میرے جس نے ہر موڑ میں میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میں اس کو اس دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، وہ ہے ابوبکر صدیق۔ میرے عزیز دوستو، وہ صدیق بچپن بھی حضور کے ساتھ،
جوانی بھی حضور کے ساتھ اور ہجرت بھی حضور کے ساتھ اور بڑھاپا بھی حضور کے ساتھ گزرا اور پھر بالآخر قبر بھی اور مزار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. اور حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث، جب قیامت کے دن اٹھیں گے محشر سے اس وقت بھی میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور میرے بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے. میرے عزیز دوست، تو بہرحال سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کی مردوں میں سے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں سے حضرت زید ابن حارثہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے، زید ابن حارثہ. سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لی میرے عزیز دوست، اور دعوت کا سلسلہ بڑھتا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور عام حکم کی اجازت نہیں تھی، علنی اعلان کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی. تو اس طرح یہ حلقہ بنتا گیا، ایک ایک آدمی ایمان لاتے رہے اور بالآخر 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. میرے نبی اب کھل کر بیان کریں دعوت کو، میرے دین کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کریں، الاعلان بیان کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے اعراض کریں، اب کل دعوت دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، صبح سویرے چڑھ کے اعلان فرماتے ہیں یا صباحو یا صباحو. یہ ایک خطرے کے اعلان ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، کوئی بھی خطرہ پیش آتا تو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے یا صباحو، تو سارے مکے کے لوگ جمع ہو جاتے، سارے جمع ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے مکے پر، کیا میرا تصدیق کرو گے، میرے بات مانو گے؟ تو سب کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا جربنا کا کثیرن جربنا کا مرارن ما وجدنا کا الا صادق الامین. ہم نے آپ کو ان 40 سالوں میں بارہا آزمایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، تو 40 سال کے بعد آپ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ سب نے تصدیق کی. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ یاد رکھیں میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تمہارے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں میں ڈراتا ہوں. نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب آ جائے گا، تم نہیں بچ پاؤ گے. حضور نے جب یہ اعلان فرمایا میرے عزیز دوستوں، وہی لوگ جو 1 منٹ پہلے حضور کی تعریف کر رہے تھے اب حضور کو گالیاں دینا شروع کر دی، حضور کو برا بلا کہنا شروع کر دی. حضور کے سکا چچا ابو لہب، وہ ابو لہب جس نے حضور کے ولادت کے خبر سن کے اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. جب اس کو جا کے بتا دیا لونڈی نے کہ آپ کے بھتیجا پیدا ہو گیا، تو اتنے خوش ہو گئے، اس بتانے والی اطلاع دینے والی اس کے لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا. لیکن جب مشن کے بعد آتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتا ہے تو اس وقت وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے الیاذ باللہ، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. کہنے لگے کیا آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی خطرہ ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی بڑے واقعہ ہو گیا ہے. تو اس لیے حضور کو گالی دینا شروع کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ کے توحید کی دعوت دی کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. اور مالک نفع و نقصان کون ہے؟ اللہ ہے. کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ بت جو تم بنا کے رکھے ہوئے 360 بیت اللہ کے اندر، اللہ کے توحید کے گھر کے اندر،
یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور تم جو یہ کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارا کام اللہ سے کرواتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ سے براہ راست مانگو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک کا سنتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب کے سینوں کے راز کو جاننے والی ذات ہے۔ حضور نے قوم کو دعوت توحید دی، اللہ کے وحدانیت کا درس دی۔ میرے عزیز دوستوں، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جواب کس کے طرف سے آیا؟ اللہ کے طرف سے آیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے کہا تھا نا تبا لک یا محمد، تباہ ہو جاؤ، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، تو نبی خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور تباہ ہوگا وتبا، میرے نبی کو بددعا کر کے وہ تباہ ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو مال دیا گیا اللہ کی طرف سے، سرمایہ ہے اور اولاد ہے ان کے، تو اس وجہ سے یہ دھوکے میں آ گیا۔ جب وقت اس کے ہلاکت کیا پورے ہو جائیں تو یہ یاد رکھیں اس کے مال، اس کے اولاد کام نہیں آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ایسے موت مرا، اس کے جسم سے دانے نکلے، اور اللہ نے بطور سزا اور عذاب، اور وہ ایسے، تو پھر گھر والے بھی اس سے نفرت کرنے لگے کہ نہیں ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں بھی لگ جائیں گے، اور ایک الگ سے کمرے میں اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اور پھر اس کی لاش مزدوروں کے ذریعے سے اٹھوا کے کہیں بھجوا دی۔ جو نبی کے مخالفت میں اتر آتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ اس کو دنیا کے لیے عبرت بناتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے جس نے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی، اور جس نے نبی کے کارٹون بنائے تھے، اس کو اللہ نے پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا تھا، سب نے دیکھا ہوگا، تو وہ گاڑی کے اندر جل کے راکھ ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے عبرت۔ دیکھو ایک یہ دو باتیں یاد رکھو، ایک تو والدین کے نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں بھی دیں گے، لیکن اس دنیا میں اللہ والدین کے نافرمان کو سزا ضرور دیتا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جس نے اپنے والدین کو ستایا اور دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ یاد رکھیں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور سزا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آخرت میں بھی، لیکن والدین کے نافرمان کی سزا اللہ اس دنیا میں بطور عبرت دیتا ہے۔ اور دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، اللہ اپنے شان میں گستاخی کرنے والوں کو اس کے سزا معاف کر دے، آخرت میں کے لیے چھوڑ دیں، لیکن نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ دنیا میں رسوا کرتا ہے تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن جائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہاں یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کل دعوت شروع کی تو مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمارے طرف آؤ، اور ہمارے آباء و اجداد کو کچھ نہیں کہو، ہمارے دین کے خلاف بات نہیں کرو۔ جب مایوس ہو گئے ابو طالب کے پاس گئے، جو حضور کے چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اس کو سمجھانے لگے کہ تمہارے یہ جو بھتیجا ہے یہ غلط راستے پہ چلا گیا، اس کو سمجھائیں۔ تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فرمانے لگے بیٹا دیکھیں میرے بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارا ایک مقام ہے معاشرے میں، آپ اس طرح کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، پھر فرمایا کہ چچا آج تک آپ نے میرے ساتھ دیا ہے، اس کا شکریہ آپ کی، آپ نے اسلام قبول نہیں کی لیکن میرے ساتھ کھڑے رہے،
لیکن لگتا یہ کہ آپ بھی اب قوم سے متاثر ہو گئے، تو لہٰذا اللہ کی قسم اگر یہ سارے قوم جمع ہو کر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند اتار کے رکھ لیں، یہ تو لالچ دے رہے ہیں، تو پھر بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، اس دعوت کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ تو ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو پھر وہ بھی ڈٹ گیا اور کہنے لگے جو کرنا ہے کرو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، اور سلسلہ بڑھتا گیا، دشمنوں کی طرف سے حالات بھی سخت ہوتے گئے اور مسلمانوں کا قافلہ بڑھتا گیا۔ بالآخر جب سن 10 کو پہنچے، نبوت کے 10واں سال، جس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، حضور فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس نے اسلام قبول نہیں کی لیکن زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، تکلیفیں اسے بھی برداشت کی لیکن اسلام قبول نہیں کی۔ میرا عزیز دوست، اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے کم سزا ابو طالب کو قیامت کے دن ملیں گے، اس کو آگ کے جوتے پہنایا جائے گا، حضور کی خدمت کی وجہ سے باقی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن آخری وقت میں حضور نے فرمایا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائیں تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کروں۔ تو اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ مکے کے لوگ پھر کیا کہیں گے، عورتیں پھر ہنسیں گی میرے اوپر کہ مرتے وقت جو ہے اپنے آبا و اجداد کے دین چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے عزیزوں، اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو یا عام الحزن کہتے ہیں، یہ غم کا سال ہے میرے لیے۔ یہ دو ایک معاون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد 10ویں سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے طائف میں بنو ثقیف ایک قبیلہ رہتا تھا اور بڑے خوشحال لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے۔ حضور جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے تو فرمایا وہاں چلے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد اور جہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کے دودھ پلانے والی عورت تھی، اس کا قبیلہ بھی طائف کے قریب ہی تھا، تو اس نسبت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا وہاں گزرا تھا، تو حضور دعوت دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پھر انہوں نے بھی حضور کے ساتھ کیا ہے معاملہ کیا، حضور کی توہین کی، اور مختلف سردار تھے، سب کے پاس حضور تشریف لے گئے۔ بجائے ماننے کے انہوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر جا کے ایک باغ میں پناہ لے گئے۔ اس وقت جبرائیل آتا ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے بھیجا تو یہ قوم تباہ ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیں کیسے تباہ کریں، آپ کے توہین کی انہوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، نا سمجھ ہے، اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کے اولاد سمجھ جائیں گے، اے اللہ ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھے ستایا، تکلیفیں دی، لیکن مجھے منظور ہے، لیکن اے اللہ ان کے اوپر عذاب نہ لائیں۔ اس لیے یہ حضور کا برکت ہے، اس امت کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ عذاب عام اس امت پر نہ لائیں۔ پرانے امتوں میں اللہ کے نبی کی نافرمانی پر اللہ نے پورا بستیوں کو لٹ دیا، لیکن اس امت پر اس طرح عذاب نہیں آئیں گے، عمومی عذاب نہیں آئیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضور کے دعا کا برکت ہے۔ بہرحال تو اس طرح سلسلہ بڑھتا گیا، اور آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ کا جو مدینے کے سرداروں میں سے ہے، اس کے غلام تھے، اور ایمان لانے پر اس کو تپتے دھوپ میں باہر نکال کے اور ریتیلی زمین پہ لٹا کے ان کو مارا جاتا اور ان کو اذیتیں دیے جاتے، لیکن وہ کہتا احد احد اللہ ایک ہے، اور احد کے صدائیں لگاتا۔ اور اسی طرح حباب ابن عرط رضی اللہ عنہ
اور اس کو انگاروں میں لٹائے جاتے تھے، اور ایمان قبول کرنے پر میرے عزیز دوستو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جس کے بچپن سے جوانی تک بڑے ناز و نعیم میں گزرے، صبح ایک کپڑا پہننا، دوپہر کو ایک، شام کو تیسرا کپڑا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کی، خاندان والوں نے گھر سے نکالا اور گھر والوں نے گھر سے نکالا، میرے عزیز دوستو اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو ایک کافر نے ایسے تھپڑ ماری جس سے ایک آنکھ اس کے نکل گئے۔ یہ دین ہم اور آپ تک ان لوگوں کی قربانیوں سے پہنچی میرے عزیز دوستو، اور یہ قافلہ اپنے منزل کی طرف بڑھتا گیا، اور پھر بالآخر حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت دینے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے تھے، صفا میں، عرفات میں، مینا میں، اور اسی طرح مختلف مدینہ کے کچھ لوگ حج پہ آئے، ایک دفعہ حضور نے ان کو دعوت دی، وہ اسلام قبول کر لیے انہوں نے، پھر واپس چلے گئے، اگلے سال پھر 12 آدمی آئے، انہوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، حضور سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک آدمی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن سکھائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور پورا مدینہ منورہ کو اس نے منور کر دی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اسلام قبول نہ کر چکا ہو، اور ہر گھر سے قرآن کی آوازیں نکلنے لگی، پھر قافلہ بن گیا، مدینہ سے مکہ آئے لوگ اور حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ کے قوم آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں، آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو آپ کے قدر بھی کریں گے اور آپ کے عزت کے قائل بھی ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینے کی طرف فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کے وہ مختصر زندگی ہے جو نبوت سے کے بعد اور ہجرت سے پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔